الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اس گاؤں سروپ والا دے ہر اس بیلی نو اللہ اجر دے وے جن نے ایک قدم اٹھایا ہے، ایک روپیہ دیتا ہے یا ایک لفظ بھی بولیا ہے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے منعقدہ اس محفل پاک واسطے انہوں نے اللہ جزائے خیر دے وے۔ ہر سال ہی ویسے یہ بچے بزم سجاندے نے، ہر سال ہی انتظامیہ دے سارے رال کے فیصل میاں کران دے، سارے ان اللہ برکت دے وے۔ میں ہوں سارے ان دا کی نام پھر لما، اللہ انہوں نے برکت دے وے۔ یہ بڑے ایک خوش نصیبی دی گل ہے، اللہ ساڑھے تے اتنا کرم فرمایا ہے ساڑھے علاقے تے کہ اے جڑے لڑکے نے نوجوان نے انہاں دی عمر ہائی کرکٹ دے میچ کران دی، انہاں دی عمر ہائی والی بال دے میچ کران دی، لیکن اے رسول اللہ سرکار دیاں محفلاں سجان لگ پہ۔ اے ساڑھے علاقے ہوتے اللہ دا خاص فضل تے او دا خاص کرم ہے کہ نوجوان نسل اس طرف راغب ہو گئی ہے، نوجوان نسل دے اندر رسول اللہ دے دین دی محبت پیدا ہو گئی۔ بیٹا ایک چیز میں آپ دی خدمت گزارش کرانگا، چونکہ تسی کافی مرتبہ میری گفتگو سن دے ہو، تو انگریزی دا ایک لفظ ہے پولائٹ، سمجھ آئی؟ یہ بندے نو ہونا چاہیے، یعنی نرم ہونا چاہیے، بندے نو سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اور نرمی تو مراد میری یہ ہے کہ ایک دوسرے نو برداشت کرنا سیکھو،
اپنے نظریے اور عقیدے دے مخالف لوگاں تو نفرت نہ کرو، تشدد پسندانہ رویے چھڑ دیو۔ اسی اہل سنت ہاں، اسی سنی ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی اہل تشیع ہے تو اس نے تشیع چرانا ہے، اگر کوئی وہابی ہے تو اس نے وہابی رہنا ہے، دیوبندی ہے تو دیوبندی رہے۔ دوجیاں نو زبردستی کوئی بندہ بھی اپنے دین وچ نہیں لیا سکتا۔ کیا کسے بندے نے زبردستی بندہ دین دس سکتا ہے؟ میں سیاںیاں بندے دسدا رہنا گل میاں کہ 2 مہینیاں دا بال ماں دی جوڑی چوے تے دکے نال تے ان دوائی نہیں دی پدی، وہ دکے نال ماں ان دا منہ کھول کے چمچی سٹے بھی چاہتے الٹی کر چھڑی۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ وہ ڈاکٹر پھر انہوں دوائی نو مختلف فلیورز دے اندر دین دے، بنانا فلیور ہے، اسٹرابری فلیور ہے، قطرے دوائی بھئی او میں پھر دے اٹھے غور کی نا بھئی یہ میڈیکل والے کتنے سیانے نے، یہ عقل سان کیوں نہیں ہوندی پئی؟ بھئی نہ جو دوائی دینی ہے تے ہے بھی ہر لی کوڑی تے وہ کسے مٹھی وانڈ نال دے جاندے نے، تے اسی دین دینا ہے جڑا ہے ہی مٹھا، تو اسی ضرور ان کونین دیاں گولیاں بنا کے دینی ہیں، تو اسی مٹھا نو مٹھا ہی دیو تے نتیجہ اگلے بندے تے چھڑو او اپنی مرضی نال سودا لے لوے، ان لگے با ستھرا ہے سودا ہے چنگا ہے بندے جڑی گل دسی ہے میں بھاگ گئی ہے، تو اسی انہوں سودا دیو۔ چلو دوجے تے اپنی مرضی دے مالک نے وہ گانا کڈن تبرہ کرن، انہوں پتہ ہے اسی جو اہل سنت حضور دی آل تے اصحاب دے منن آلے اسی ابتدا کریے کھاں با اسی کسے گاڑ اپنی محفل اچ نہ کرنی جیدہ دل لے انہاں آ جاؤ بہت سنو تے سمجھو بھئی یہ سنی کی آندے سیانے بندے ہو تسی میری گل چھڑ دے ہو، کیا گاڑ کڑیاں اگلا بندہ گل مندہ تو انہوں بھی پتہ ہے دسو وہ کڈا کمڑا مبلغ ہے جن نے اس گل دا نہیں پتہ تے وہاں دا میں پڑھیا لکھیاں بگاڑاں کڈیاں اگلے بندے نہیں سمجھ دے بھائیا محبت نال اگلے بندیاں گل سمجھا پیار نال سمجھا اور سمجھینی تے سی اپنی گل سونے طریقے نال ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جدو دی ممبر تو سختی ہون لگ پئی ہے نا اور شدت ہون لگ پئی ہے، تسی کدی غور کیتا اس گل تے کہ اگے بندے دین وچ اوندے آئے ہن باہر نکل دے پے، اس گل تے غور کیوں نہ کر دے کہ اگے بندے دین وچ داخل ہوندے آئے، ہندو مسلمان ہوندے آئے، سکھ مسلمان ہوندے آئے، عیسائی مسلمان ہوندے آئے تے دین دے دائرے وچ ہوندے آئے، ہن بندے دین دے دائرے وچوں نکل دے کیوں پے؟ ساڑھے بندے بے کے پیاندے سن جی بندے شیعہ ہوئے جاندے ہیں، جی بندے وابی ہوئے جاندے ہیں، شاہ جی بندے اہل حدیث پہ ہوندے ہیں۔ میں کہ بادشاہ ہو جے ایک گل سمجھ لئی ہے بندے ساڑھے ٹوکرے چو نکلے جاندے نے تے یہ دیتے غور نہیں کیتا بھئی وہ کیوں نکلے جاندے، ایسا طریقہ بناؤ لوگ تو اڈے نیڑے آ جائیں، اور وہ دا طریقہ پتہ کی ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے جینیس بندے انہوں نے ایک جملہ بولے ہیں، فرماندے نے ایک قطرہ شہد دا ہوئے تے ادھے تے مکھیاں دا چھتا بن جاندہ ہے، تے پورا من سرکے دا ہوئے تے ادھے ایک مکھی بھی نہیں باندھی، فرق تے غور تے کا سرکہ کڑوا ہے شہد میٹھا ہے، سو بھائی مٹھاس پیدا کرو، احسن طریقے نال اپنی گل پہنچاؤ، تو اڈی گل دی بندیاں سمجھ آ جائے گی، لوگ تو اڈے نیڑے بان دے۔ میں جمعے تے بھی دسیا ہے بندیاں وہ جو بھی روز دسنا تبلیغ جو کرنا تے روز دسنا میں ایک سارے بچیاں پتہ ہے ان نال کو بندہ ٹر جائے نا
انہوں دی محفل مجلس وچ یا انہوں نال سروزہ لا لے ترلے ترلے نال وہ لے جاندے وہ ٹر جائے تے وہ بندہ سڑک تے پہ جاندہ ہوئے تو گڈی کھلار کے اندر پاجی گڈی چ بہ جاؤ اسی لنگنا تے مدرے والے لوسی پر تو ان سی شہر چلا کے انج ٹر جاں اتھے جاؤ تے وہ دوجیاں نال اٹھا کے منے لے جاندے آؤ جی بھائی جی تانوں اسی کھانا چھپا لنگر شنگر کھاؤ جی بھائی کچھ سیانے بندے آندے لنگر پڑھ لو یہ مڑی اصطلاحات ہوندی ہیں نا انہاں دی اصطلاح ہے کہ لنگر کھانا نہیں آندے لنگر پڑھ لو منے با کے ان چنگی طرح لنگر شنگر کھوائیں دے بندے لنگر بھی کھوائیے وہ جناب محبت بھی کریے تے موڑوں دا شکریہ ادا کریے اے بندہ ساڈا ادے گیا سی ہن جی خالد پائن ہویا انجے بگے سی محفل کرائیے تے کوئی دو ترائے انہاں تے بھی آ گئے سان پتہ لگ گیا ہے بندے دو ترائے وچ جڑے نوابی بھی آ گئے تے دو ترائے وچ شیعہ بھی آ گئے اسی جڑے مولوی صاحب سدے ہیں انہوں نے پہنا تو بیٹھے کے چی بھرپور چا کرنا ہے تو جے بیٹھے کے چواہ نہ لگی تو اسی سٹیج تے بھی انہوں نے کانے چاکھنا ہے بندے دو ترائے آ گئے انہوں رگڑا چنگا لایا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بھئی اگو نہ ہون جیڑے ظالم ہون آئے نا یہ اگو ساڑھے آل نہ ہون ساڑھے آل لین کی آئے ایمانداری نال دسو انہاں دا طریقہ پھسان دا ہے تے تواڈا طریقہ آندے ہو اسی دین تے لے ہونا ہے ہن صحیح کنا دا پھر تسی آندے ہو ساڈی گل کوئی نہیں سندا وہ جیڑا آپ پہ بغیر دعوت تو سنن آ گیا تسی تا ان ویکھ کے بھی وٹی گئے ہو با ہاں یہ ساڈے ال آیا کیوں بھائی سوات اے آنا او آ گیا ہا جیڑا میں اکثر آنا کہ اس بندے دی بڑی مہربانی ہے جیڑا ساڑھے مسلک دا نہیں مڑ بھی ساڑھی محفل چاہ گیا ہے بغیر دعوت اصل چوس دعوت ہون سن دے چھڑیے کہ میں تو انو مندہ نہیں پر میں اپنا دل دماغ تے وجود لے کے تو اڈے کوڑ آ گیا جے میرے وچ کچھ پوندہ ہے تے ہون پالو میں تے آ گیا حالانکہ تساں سدیا بھی نہیں لیکن اگر تواڈے وچ کچھ ہے تے میرے وچ کچھ پا لو تو ہن مزہ تے یہ سی کہ وہ بندہ جاندا تو تواڈے اخلاق دا تواڈے انداز تبلیغ دا اور تواڈے طریقہ تبلیغ دا اعتراف کر کے جاندا نہ کہ وہ اے اپنے دا بیلیاں بھی آندا ہے بھئی یار اے مولوی جی تھے آئے ہوئے نا وہ دے نہ جاویا کرو بڑی بری لفظ بول دیں تے بڑیاں گاڑاں کٹ دیں سو دوستو اور عزیزو اپنے تبلیغ دے طریقے نو تبدیل فرماؤ لوگاں اپنا غلام سمجھنا چھڑ دے ہوئے لوگ آزاد نہیں یہ ذہنی طور تے آزاد دنیا ہے یہ کسے دے بھی ٹوکریٹ نہیں راندے جیڑے ابے تے اممہ انہاں پاڑے آئے یہ دکے نال تا انہاندی نہیں سن دے مولوی صاحب تو اڈی کی میں دکے نال سنن دکا کرنا چھڑ دے ہو پیار نال دین دسو تو اڈا دین لوگ سمجھن گے لوگ تو اڈا دین لین گے اس واسطے میں اپنے بچیاں نہ جدو تسی بزم کراؤ دوجہ مولویاں دا میں نہیں پتا جدو فقیر دا بیان ہوئے سارے دعوت دیا کرو کیا ہو بھئی اشار یونا ہے تے آؤ گل سنو جیڑی تواڈے نال زیادتی کیتی ہونے او دے اسی ذمہ دار تسی ساڈے لو ذمہ داری اٹھا لیا کرو اور تواڈے نال کو وعدہ کاٹا کیتے ہونے تو او دی ذمہ داری ساڈی ہے تسی آؤ تے صحیح ایک باری تسی لیاندہ کرو تے اگو مڑ کوئی جے ساڈے کول دارو دوائی ہوئی تو اسی دیان دے کوئی سمجھ آئیے سجڑو ہاں تو لڑنا کسی نال بھی نہیں لیکن یہ میں ضرور آنا جڑا بندہ آ کے تقریر سن جائے وہ سوچے دا ضرور بائیں میں نرے بھی نہ لگے بدے وہ پیر نصیر آکھیا کہ سر انسان جو خم ہے تو حرم میں کچھ ہے یہ لوگ جو اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کوئی کسی پہ نہیں مرتا نصیر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے
ماشاءاللہ مبارک اللہ. بندہ ناچیز بے ادب تو علاوہ اور کسی شے تو نفرت نہیں کرتا. بے ادب بندہ طبیعتاً میں اچھا نہیں لگتا. وہ پامیں جیڑے مکتب فکر دا بھی ہوئے جیڑا بے ادب ہے نا اور دوجیاں تکلیف اور درد دیندہ ہے وہ بندے تو دور رہنا. میں اس تو علاوہ میں کسے تو بھی نفرت نہیں کرتا کیونکہ میں ڈاکٹر ہاں. ڈاکٹر مریض تو نفرت کرے تو علاج کی میں کر سی. چشتی صاحب بیان دینا وہ بندے میں بیکھے وہ شاہ اور کوڑ آیا ہے تو اسے کہ میں دے آکے بھی نہیں کہ اس طرح کیتا جائے. اگر کوئی بچہ میرے کو آ کے تیاند ہے کہ میں شاہ جی تواڈے سکول آف تھاٹ دے نال ہو گیا تو وہ دی تشہیر کیوں کر دے ہو؟ وہ دی تشہیر نہ کرو اساں کیتی بھی کدی نہیں. یہ میرا اللہ جان دے تو یا او جان دے جنہ نسی سدیاں کیتا ہے. جے ایسی گلیندے نہ ہوندے تے مریضاں دا ایڈا ہجوم کیوں ہوندا؟ وہ اقبال پوچھے اقبال تو کسی پوچھے نا اقبال فرماندے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے شراب خانے میں. بھئی ہجوم شراب خانے چ بڑا ہجوم ہے تو مسجد خالی کیوں؟ تو اقبال فرماندے ہیں گل صرف نہیں ہے پیر مغاں مرد خلیق ہے ساکی پلان آڑا اخلاق نال پیوائے تے وہ بھی پی جاندے جنہ دا موڈ نہیں ہوندہ. پلان آڑا اخلاق نال پلائے. اقبال فرماتے نا کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. عزیزانے دی وقار اس وقت ضرورت اس امر دیئے کہ او جڑے ساڑھے بابیاں دے طریقے آئے جنہ نال ان دین تے لے آندہ ہے 4 لاکھ بندہ داتا صاحب کلمہ پڑھایا ہے. 84 پنڈ نو کلمہ بابا فرید الدین گنجش شکر نے پڑھایا ہے. 90 لاکھ نو کلمہ معین الدین نے پڑھایا ہے. ساڑھے تو 4 بھی نہیں ہونے رہے. فرق کی پہ گیا ہے بھائی فرق ہے وے کیسی انہاں دی تبلیغ والا طریقہ چھڑ دیتا ہے. اقبال آدھنی شراب کہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش میں لا ساکیا. وہ دوبارہ پھر شراب کہن وہ پرانا طریقہ لیا شراب کہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش میں لا ساکیا. دوبارہ پھر اس طریقے دی تبلیغ دی ضرورت ہے. دوبارہ پھر اس سے نظر دی ضرورت ہے جڑی تک دی ہائی تے دل دی دنیا بدل چھڑ دی. اللہ اکبر. کتھے گئے وہ ساڑھے بزرگ خواجہ معین الدین دا واقعہ میں میرے بچے جان دے آپ پنڈو نکلے تے دوجے پنڈ جانا سی تبلیغ واسطے. اگے ایک بندہ کھڑا سی گڈا لے کے فرمایا بھئی اسی پیلو جانا ہے سن چھاڑیا. وہ سکھے جی ضرور چھاڑے ہونا پر میں ہندو ہاں. ہو سکتا ہے آج کل دے مولوی صاحب ہوندے تو آندے تو ہندو ہیں تم ہی پلیت ہیں تیرا گڈا بھی پلیت ہے ایسا کوئی نہیں بانا. نہیں سمجھ آئیے کوئی کہ تو بھی پلیت ہیں تو تیرا گڈا بھی پلیت ہے لہذا سی تو کوئی نہیں بانا پرا ہو جا. لیکن بابے آئے انہاں فرمائے ہندو ہیں تو تاں کی یہ بال ہے چھاڑیا کرایا لے لے اسا کری بہ جاؤ. جدو ادھے راہ چ گئے قبرستان کول تے نماز دا وقت ہو گیا. انہاں فرمایا کھلار نماز پڑھیے. اس چا کھلاریا سرکار وضو کیتا. انہاں فرماندے تم ہی کر. اس بھی کر لیا. سرکار نے فرمایا چل پیچھے کھلو رل کے پڑھیے جماعت دا ثواب زیادہ ہوندا ہے. انہیں بھی پڑھ لیا. جدو پڑھ لئی نماز تو میرے مرشد کریم تو پوچھتا ہے سرکار میں ٹرن لگیاں تو اندر سے اسی کہ میں ہندو ہاں پھر میں نو نماز کیوں آکھی ہے ہندو تے نماز فرض ہی نہیں. تو آپ فرماندے ہیں تو دسیا کہ تو ہندو ہیں اساں کو کوئی نہ دسیا بجڑا ساڑھے کو تھوڑی دیر بہ جائے وہ پھر ہندو راندہ نہیں. ہاں شراب کہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش میں لا ساکیا. عزیزان دی وقار پھر ضرورت ہے اس امر دی کہ دین دی تبلیغ دے اس طریقے نو بندہ اپنائے. منبر رسول تو او آواز پھر بلند ہوئے جس نے کفر دے تالے توڑ کے رسول اللہ دے دین نال ہندوستان دی سرزمین نو بھر چھڑیا.
اقبال جیسا فلاسفر دنیا دار بندہ ہے مومن کہہ گیا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تا بندہ گشت سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم عزیزان دی وقار آؤ اور بزرگان دین کوڑوں اے سکھو چونکہ آج موضوع ہے کس موضوع تے محفل کربلا دے موضوع تے تو میں کربلا چوئی تو ان اپنی جڑی ونڈ دی گل سمجھانی کہ ساڑھے طریقہ تبلیغ اور ساڑھے حوصلے ایڈے کیوں گھٹنے اسی کیوں اتنے پرتشدد ہو گئے ہیں اتنے حساس ہو گئے ہیں میں نے ایک باخبر آدمی دس رہا سی کہ ان حالیہ دینہ ویچ سوشل میڈیا تے جڑے لوگ مذہبی ایکٹیویٹیز دی وجہ تو گرفتار ہوئے نے اور انہوں نے پرچے ہوئے انہوں نے دی تعداد 300 بندہ سوشل میڈیا استعمال کرنا رہا انہوں نے گرفتار کیتا ہے کیوں وہ غلط مواد اپلوڈ کر دیں دوجیاں نیچا دکھانا آستے گالاں کر دیں ایک دوسرے اور مذہب نو نیٹ تو سکھنا چاہتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی ہو جڑا نیٹ تو دین سکھتا ہے میری تحقیق دے مطابق نیٹ تو ان کدی دین لب بھی نہیں سکتا اسی اگلے دن ایک پینڈ جانا سی تے نیٹ آلے تو پوچھا بھئی راہ کیڑا ہے ان دے وچ لکھی دے نا بھئی وہ اسی فلانے پینڈ جانا ہے ہاں لوکیشن وہ لوکیشن لائی چاہ وہ نال جڑا ساڑھے چھوڑ ہوں ہے وہ لوکیشن لائی چاہ میں نالیا لوکیشن لائی تو اس پینڈ دا نا لکھیا ہون سانے کوئی نہ پتا ایس نا دے 4 پینڈ وہ گڑی لئی جا اس پینڈ سٹیا جتھے گئے تھے ایک دکان نالے تو پوچھا پائی جی محفل کی تھی ہو سکے مولوی صاحب تھے تو محفل دا نا نشان موڑو نہ فون کیتا بھائی جی اسی توڑے پینڈ آئے ہیں انہوں نے کہا کیڑے پینڈ محفل ہیں وہ سکے جی وہ ہے ساڑھے نا دئی پر وہ موٹر وے دے پرلے پاسے تو اسی موٹر وے دے ارلے پاسے ہونا موڑ پیشاں میں کہا یار گل یہ بھی مڑ ثبوت ہوئی ہے کہ نیٹ آلیاں تو راہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا یہ گمراہ کر چھڑ دے میں سمجھ نہیں آئی جیڑے نیٹ آلے سڑک نہیں سیدھی دس سکتے ہو سرات مستقیم دس سکتے وہ کملے بندے نیٹ تو دین لئی بیٹھے ہو پتر نیٹ تو نہ لو جیڑے مکتب فکر نال تو اڈا تعلق ہے جیڑے نال بھی اس دے مراجع علماء اس مکتب فکر دے جو سنجیدہ علماء نے اور جیڑے واقع ہی علماء نے انہاں کو بیٹھ کے اپنی تسلی کریا کرو اپنے کانسیپٹ کلیئر کریا کرو اور انہاں کو دین سکھو تاکہ وہ تو اندے صحیح کر کے بیان کر سکن بندہ ہے فقیر ساریان دس سکتا ہے جائیں سکھنا ہوئے میں ساریان دس دیں میں دسنا تو نہیں ہے نا جنہ مہینہ ہوں ہے لہذا میری طرف اعلان ہے جس مکتب فکر دے بندے بھی دین سکھنا ہوئے جنہ کو مہینہ ہوں ہے میں محبت نال دساں گا نفرت دی بو بھی آوے تو مڑا کھنے بنی گل دا سواد آیا نفرت نہیں نفرت کی تیاں کی دے تو ان سمجھے چونی جی نفرت نال نہیں محبت نال دین دسو سو میں دعوت دینا کہ جس مکتب فکر دے بچے بھی میں ملنا ہوئے دین سمجھنا ہوئے میری طرف بالکل اجازت ہے مناظرہ میں کوئی نہیں کرنا وہ میں چھڑ دیتا ہے جھگڑا بھی میں کوئی نہیں کرنا مباحثہ بھی کوئی نہیں کرنا پوچھ داس کرنی ہوئے تو وہ کر دیا وہ کر سکتے ہو دعوت ہے غور و فکر ہے آ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو ٹائم دے آنگا پانی دا ٹائم ہویا تو پانی چائے دا ہویا چائے کھانے دا ہویا کھانا تو جو پوچھے ہو بھی دس وقت بنا کے جس بھائی دی دل کردہ ہوئے میرے کو لاؤ بیٹھو اور پوچھو نفرت نہیں درویشاں کول نفرت نہیں ہوندی تو کوئی جیسی پھر سید ہاں ساڑھے بزرگان دین دی تبلیغ واسطے ہجرتاں کیتیاں نے ایسی انہاں فالو کرنے اور دین دسنے محبت نال دین لے سکتے ہو لو ہون اگر تواڈی توجہ ہوئے تو میں موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا سجنوں جنہاں نو اسی فالو کرنے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں پتہ ہے حضور کی میں تبلیغ کر دیا جی اے بڑی گل قبل غور ہے حضور تبلیغ کیسے کر دیا
عزیزان من، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اے فرق کنڈے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، پنڈی چکڑیا گیا، آپ دے عزیزاں نے شہید کیتا گیا، آپ نو پتہ نہیں کیو جے لوگاں لفظ آکھے، لیکن میرے نبی مسکرا کے دین دی گل دسی، اور حضور بدلے کی فرما دیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میں نو سیان دے نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ دی مسجد وچ نماز پڑھا رہے سن، مسجد وچ محراب دے کھڑے سن، جدو ابن ملجم نے آپ دے سر مبارک وچ زہر آلود تلوار ماری تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نمازی اٹھا کے آپ نو گھر لے گئے، نالی آپ دا گھر سی مسجد دے، تو جدو آپ نو گھر لے گئے تو توجہ فرمائیے، تو امام حسن شہد ملا کے لیا، شہد، بابا اے شہد پی لو، پانی ملا کے تو اڈی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ تو آپ فرما دیں حسن بیٹا اے شہد میرے قاتل نو پلاؤ، او دا دل گھبرایا ہوئے، واہ رسول اللہ دیال تو صدقے ہو جاواں، انہاں دے طریقے تو قربان ہو جاواں، انہاں دے حوصلے تو قربان ہو جاواں۔ حضرت امام حسن مجتبہ آپ نے پنجی آج پیدل فرمائے نے، ایک دن بیٹھے سن، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے، ایک دن بیٹھے سن، حضرت امام حسن تے ایک بندہ آیا، وہ انہاں برا بھلا کہنے لگ گیا، تو آپ فرما دیں ان کھانا کھلاؤ۔ داتا صاحب نے نہیں لکھے کہ انہیں برا بھلا کیا، تو آپ نے فرمایا اس نو کھانا کھلاؤ۔ میرے وجدان ہے چے گل آئیے کہ امام حسن سانو دسیا ہے کہ برا آکھنا او دا فعل ہے، کھانا کھلانا ساڈا فعل ہے۔ نال رمض وچ گل دس گئے کہ آل محمد دا منکر وہی ہوندا ہے جڑا بھوکا ہوئے، جڑا رجیا ہوئے، وہ ساڈے نال لڑدا نہیں ہوندا۔ بھائی سمجھ آئی حضرات آپ، آل محمد دا منکر ہوندا ہے جڑا بھوکا ہوندا ہے، جڑا رجیا ہوئے، وہ آل محمد نہ لڑدا نہیں ہوندا۔ بڑی توجہ فرمانا اس گل اتے کہ جدو امام حسین سجدے وچ آئے تو آپ نے سجدے دے اندر ایک دعا کیتی ہے، اے اللہ میرے نانے دی امت رحمت فرما۔ اللہ اکبر، یہ کیسا خاندان ہے یار، یہ کتنے حوصلے والے نے، آل محمد کتنے کریم نے، آل محمد کتنے عظیم نے، آل محمد حضرت امام سجاد، امام زین العابدین جنہاں نال منصوب صحیفہ سجادیہ، امام سجاد، امام زین العابدین، سید الساجدین، یہ آپ دے القاب نے، علی اوس، اللہ اللہ، بڑا عظیم سید زادہ ہے، بڑا عظیم سید زادہ ہے، امام حسین دیا پترائیں چوچی شان والا بیٹا، حضرت امام سجاد، واقعہ کربلا تو بعد ایک دن سرکار سفر وچ، بیٹا دین در آل محمد تو ہی لبنا ہے، آل محمد دے در تو دین دی سمجھ آئے گی، کیونکہ اے نے جنہ دے گھر قرآن آیا ہے، اے نے جنہ دے گھروں دین نکلے آئے، اے نے جنہ دے دروازے تو دین نکلے آئے، اے نے جنہ دیا ادامہ دا نا دین ہے، اتھو ہی تے دین سمجھنا پڑنا ہے۔ آپ حج کرن جا رہے سن، امام زین العابدین، تو آپ نے دیکھا خیمہ لگ گئے، آپ چل دے سن تے کھانا بڑا تقسیم کر دے سن، ایک بندہ آپ دے خیمے میں داخل ہویا، امام نے نظر اٹھائی، نگاہ ولایت نال ویکھیا تو توڑا پڑ گئے، سمجھ گئے، تھوڑا جاتے اسی بھی سمجھ جانے ہاں تو وہ بڑے سید ہے، تھوڑا جاتے اسی بھی بندے لو ویکھیے انسان بھی پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ کون ہے اور کیسا ہے، تو بن سید ہے۔ وہ بندے بھی جدو ویکھیا نا سرکار نو، وہ فوراں پیچھے دوڑ پیا، جدو وہ پیچھے دوڑیا تو آپ نے اپنے خدام نو فرمایا اس نو پکڑو، انہاں پکڑیا لیا کے پیش کیتا، امام نے پہلا حکم فرمایا اس نو پانی پلاؤ،
پانی پلا دیتا، فرمایا کھانا کھلاؤ، کھلا دیتا، ان کپڑے دیو، دے دیتے، فرمایا سواری دیو، راستے دا خرچ دیو، تے اتے بٹھا کے ان کو ہن جدے جانا چاہتا چلا جائے۔ اس ویلے جدو کرم دی حد ویکھی نا تو ابن نمیر عرض کردہ، او دا نام ابن نمیر سی، مرشد میں تو سی سیانے ہیں یا امام؟ آپ فرمان دیں ہاں تو واقعہ کربلا بے جزید دی فوج وچ سا، میں تین سیانے ہیں پہچان لیا۔ اس نے کہا پھر انج کیوں کر دے پہ؟ تو انہیں یاد نہیں ہے تو اڈے نال کربلا وچ کی کیتا سی؟ آپ نے فرمایا یاد ہے، فرق انہا ہے، ادوں اسی تو اڈے کھڑ گئے سا، تسی اپنی عادت بھی کھائی آئی، آج تو ساڑھے بوئے تے آئے ہیں ایسے یو کرنا ہے جو ساڑھی عادت ہے۔ بھائی آپ انہوں سمجھ آئی، سید کریم ہوندے نے، آل نبی سخی ہوندے نے، آل نبی اخلاق کریمانہ دے مالک ہوندے نے، اے سادات نے انہاں کولو سکھو جڑے دشمناں نال بھی ایڈا سونا سلوک کر دے۔ جدو واقعہ ہررا ہویا ہے نا، یزید دی فوج نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا ہے تو فوج وڈی سی، شہر نکا سی، راشن ختم ہو گیا۔ امام سجاد نو پتہ لگا آپ دی زمین سی مدینہ شریف تو بار ربزہ ایک جگہ ہے، اس جگہ تے آپ دا فارم ہاؤس، آپ نو پتہ لگا کہ مدینہ دے لوگاں کو لنگر پانی ختم ہو گیا، سارا فوج لے لو گئی، تو آپ نے اونٹھاں تے لنگر بار کیتا کھانا اور لے کے آ رہے سن، تو راستے وچ فوج نے ناکہ لایا سی، انہاں روکیا، انہوں نے کہا تاجر کھانا بیچ نہیں؟ فرمایا چاہی دا کنو؟ انہوں نے کہا یزید دی فوج دی سپاہی نے، انہوں نے چاہی دا، فرمایا فری دے دے۔ اس ویلے جڑے وہ چوکی والے سپاہی سن نا، انہوں نے پوچھا بھی یہ تاجر ہے کون؟ انہوں نے کہا امام حسین دے بیٹے نے۔ فرمایا انہوں نے پتہ ہے کیسی کون؟ انہوں نے کہا انہوں نے پتہ ہے کہ تسی کون ہو، تو ہن کوئی نہیں پتہ وہ کون ہے۔ بھائی سمجھ نہیں آئی گل؟ انہوں نے پتہ ہے تسی کون ہو، تو ہن کوئی نہیں پتہ کہ اے کون ہے۔ اے حضور سرکار دی آل دی، عزیزان دی وقار، آل محمد دی معرفت دا ایک باب ہے، حوصلہ اور صبر۔ اسیو بھول گیا، یاد رکھو بھائیو، جس نے پورا دین سمجھنا ہوئے وہ حضور دی آل تو سکھو۔ نبی پاک دی آل دین دس دیئے، انہاں دے ہر عمل نو دین ثابت ہوندہ ہے۔ جس بندے نے دین سمجھنا ہوئے، اور یاد کر لو اے میں آخری گل پیا کرنا، دین سمجھ بھی تاں ہوندہ ہے جی آل نال پیار ہوئے، تے جنت بھی تاں ہی ٹھیندی ہے جی آل نال پیار ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھ لو، بندہ دین کسے جگہ تو بھی سمجھ لے، لیکن آل نال پیار نہ ہویا تے دین نرے جنت اچھ نہیں لے جانا۔ فقط دین جنت اچھ نہیں لے جا سکدا، دین قابل قبول ہوندہ ہے جدے دل اچھ حضور دی آل دی محبت موجود ہوئے۔ میرے بچوں، آل نبی دی محبت تو بغیر تے نہیں نہ کم بڑھنا۔ حضور دی آل دا طریقہ اور سلیقہ اور حضور دی آل دی محبت تو انو جنت اچھ لے جائے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تو اڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی، جے میرے تو بعد گمراہی تو بچنا جے نا تے دعا نہ چھڑیا جے۔ بدقسمت یہ اسی آل نبی نو دوڑے ہیں چو سمجھنا چاہنے ہیں، ناراض نہیں ہونا، آل نبی تو ہن دوڑے ہیں چو سمجھ نہیں ہونے، آل نبی نے سمجھن دا پہلا ذریعہ تے آخری ذریعہ قرآن ہے۔ جانے من قرآن پڑھتے نو پتہ لگے آل محمد کی نے، جڑے قرآن اچھ نہیں وہ آل کیڑے نے۔
اور پھر او دے وچوں سکھو اور سمجھو کہ آل محمد دا کریکٹر قرآن نے کی بیان کیتا ہے، وہ کی ایمج ہے جڑا قرآن سن آل محمد دا دسیا ہے اور اسی کی سمجھی بیٹھے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اے دے نالی اے گل بھی یاد کر لو، جی میں قرآن تو سکھنا ہے نا کہ آل کی نے، اے میں آل تو سکھیا کرو قرآن کی میں پڑھنا ہے۔ ہاں قرآن دستا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل دی شانچ قرآن فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل دی شانچ قرآن فرماندا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ آل دی شانچ قرآن فرماندا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات۔ آل دی شانچ قرآن فرماندا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آل دی شانچ قرآن دستا ہے سلام علی الیاسین۔ آل دی شانچ قرآن دستا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آل دی شانچ قرآن بول کے دستا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ آل دی شان وچ قرآن دستا ہے فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المومنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ آل دی شانچ اللہ دا قرآن دستا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ دی شان وچ قرآن دستا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ دی پاک کلام قرآن دس دیئے میرے نبی دی آل کون نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن آل دا تعارف کرائے تے دس دے انما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ دے نبی دی آل دی شان جے قرآن بیان کرے تے دس دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دی نبی دی آل دی شانچ قرآن دستا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران علی العالمین۔ اللہ دے نبی دی آل دی شانچ اللہ دا قرآن بول دے اور فرمایا ہے ذریتا بعدها من بعد۔ اللہ دے نبی دی آل دی شانچ قرآن دستا ہے میرے رب دا سونا فرمان دستا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے حضرات محترم، قرآن نو دوڑے آئیں چوس تسی آل محمد نو دوڑے آئیں چوس سمجھتے پہ ہوتا ہی تو ان سمجھ نہیں آئے۔ پہلے قرآن پڑھو پھر قرآن دی تفسیر چ مصطفیٰ دا فرمان پڑھو تو ان پتہ لگے آل کون نے۔ تے جے کمڑیاں واٹس اپ تو تے فیس بک تو فرصت مل جوے تے کدی حسین دی سیرت چو پڑھے آئے قرآن کی میں پڑھی دائے۔ جے میرے بچیاں فیس بک پڑھن تو فرصت ملے تے کدی حسین دی زندگی چوئے تک لیا جے کہ قرآن کی میں پڑھی دائے۔ ایک بندہ کوفہ دے اندر اپنے گھر دی چھت تے بے کے قرآن پہ پڑھتا ہے تے سورت دا نام ہے سورہ کہف۔ پہلی آیت ام حسبت ان اصحاب، شاید اگلی آیت ہے ام حسبت ان اصحاب الکاف، یا شاید پہلی ہے ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کاف اور رقیم دا قصہ بڑا عجیب ہے۔ بھئی 309 سال ستے رہنا تو مڑ زندہ سا، اس واسطے قصہ عجیب ہے۔ اے جدو وہ پڑھ رہا سی نا اگے انج رکھ کے سر حسین سامنے تو گزریا تو آپ نے اس قرآن پڑھنے والے نے مخاطب کیتا ہے قرآن پڑھنے والے کارکاری آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے اصحاب کہف تو بھی زیادہ عجیب قصہ حسین ابن علی دا ہے۔
کیسے؟ فرمایا او تے 309 سال ستے سن تے پھر زندہ ہوئے سن۔ حسین دا دھڑ کربلا وچے سر شام دے بازار اچ بھی تلاوت پیا کردا ہے، او تے تو بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین مولا دا سر جا رہا ہے تو کتب وچ تاریخ دی کتابیں میں چاہتا ہے ایک مقام ایسا آیا کہ یزیدی لشکر دا پانی ختم ہو گیا، دوران سفر انہوں دا پانی ختم ہو گیا۔ جدو انہوں دا پانی ختم ہویا نا یزیدیاں دا تو پریشان ہو گئے، انہوں نے گرمی سی خیمے لگائے، تمبو لگائے، تو سپاہی سارے انہوں دے ہیٹھ کھڑے ہو گئے۔ جدو وہ کھڑے ہو گئے کچھ سپاہی انہوں پانی ڈھونڈن واسطے گھل دیتے، تو انہاں سائے آڑی جڑی انہاں جگہ بنائی سی وہ دے ویت اتنی ہی گنجائش سی کہ وہ یزیدی خود تے کھڑے ہو گئے، لیکن رسول اللہ دیاں دیاں دا قافلہ اس انتظار وچ دھوپ تے کھڑا رہا کہ انہاں پانی ملے تے اسی مڑ سفر شروع کریں۔ لیکن اس سفر وچ بھی جڑی گل ظاہر ہوئی ہے میں تو اندسنی ہوئے، جدو وہ پانی ڈھونڈن لگ پہ ڈھونڈتے رہے کافی وقت گزر گیا، پانی نہ ملیا، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی تو سیدہ سکینہ اپنی پھپھی دی خدمت چرچ کر دیا نے، پھپھی دعا چکاری نہ پانی مل جائے۔ بھائی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ آکھن والا پتر ہن ویڑا نہیں ہوندا، کوئی چیز نو سننا بھی ڈھنگ ہوندا ہے، اس نو سمجھ لو۔ جدو آل محمد دی کربلا والی گل ہوگی تو چپ کر کے سنیا کرو، جے کسی دی اکھ نم ہو جائے تو کریا کرو، نہیں تو چپ کر کے سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ فرمایا دعا کر انہاں پانی مل جائے تاکہ ساڈا سفر آسان ہو جائے۔ آپ انج بھی کہہ سکتی ہیں سن کہ بد دعا کرو اے ہلاک ہو جائیں، سن کڈا تنگ کیتا نے، وہ آل نبی کڈے کریم ہوندے نے، فرماندیاں دعا کرو انہاں پانی مل جائے تاکہ ساڈا سفر شروع ہو جائے۔ اوکھے ہون تے مڑ بھی دعا ہی دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھلدار درخت دی یہی شان ہوندی ہے، اون پتھر بھی ماریے تے بدلے وچ پھل دے چھڑدا ہے۔ عزیزان دی وقار، قافلے دے سفر دا آغاز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جدو قافلہ تھوڑا جا آگے چلا گیا، دیگر دا ویلا ہو گیا، اثر ہو گئی۔ جدے ہاتھ وچ سپاہی دے ہاتھ وچ حسین پاک دے سر والا نیزہ، او دے ہاتھ چو نیزہ نکل کے زمین تے گڑ گیا۔ جدو نیزہ زمین تے گڑ گیا انہیں کافی زور لایا مگر نیزہ اکھاڑ نہ سکیا۔ انہیں سپاہ سالار نو دسیا، سپاہ سالار نے ویکھیا نیزہ اکھاڑیا نہیں جا رہا، انہیں کہا جاؤ سجاد پاک نو بلا کے لے آؤ۔ جناب سجاد آئے، سجاد پاک نے ویکھیا، فرمایا کی گل ہے جناب؟ اے نیزہ اکھاڑیا نہیں جا رہا جدے اتے توڑے بابا جان دا سارے۔ اللہ اللہ۔ جناب سجاد فرماندے نے ٹھہرو، اپنی پھپھو جان کو پوچھ لین دیو، لگتا ہے کوئی بابے دی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہونی ہے جس تو میرے بابا جان نے سفر موقوف کر دیتا ہے۔ حضرات دی وقار پیچھے گئے، پھپھو جان کوئی چیز پیچھے تے نہیں رہ گئی۔ جدو ساریاں چیزاں تکیاں تے فرمایا بیٹا سارے لوگ موجود نے پر حسین پاک دی دی سکینہ کوئی نہیں۔ قافلہ روکو، کچھ لوگ سیدہ زینب دے ناڑا پھر پیچھے گئیاں نے اس مقام تے جتے قافلہ رکیا رہا سی۔ ویکھیا ایک چھوٹی جی جھاڑی ہے، او دے تھلے ایک مستور ہے جدی گود سیدہ زینب پاک دا سر انور ہے۔ مستور انہوں نے گلاں بھی کر دیا نے، جناب زینب پاک آئیاں نے تے فرمایا اے پردادار مستور تیرا شکریہ، تیری مہربانی جو اس جگہ تے ساڑی بچی دا خیال رکھیا جے۔ اللہ اکبر۔ جدو بی بی قریب گئیاں نے، وہ پردادار خاتون یکدم غائب ہو گئے نے۔ بی بی سیدہ زینب پاک اللہ دیا ولیاں آئیاں ماجرہ سمجھ گئیاں، جا کے زینب پاک نے اپنی بھتیجی نے اٹھا کے فرمایا سکینہ اے مستور کی پوچھ دی آئی بیٹا تھے کیوں رہ گئے ہاؤ؟ اس ویلے
سیدہ سکینہ فرمانی نے پھوپھی جدو گرمی شدید ہوئی میں اونٹ تو تھلے اتری اس جھاڑی دے تھلے بیٹھ گئی میں نو اونگ آئی جدو دوبارہ میری آنکھ کھلی قافلہ جا چکیا سی لیکن میں دیکھیا میں کلی نہیں میرے کولے مستور بیٹھیاں ہوئی آئیاں میں نو گود بہا کہ میرے نال گلاں کرن لگ پیاں نے دلا سے دے دیا رہیاں نے سیدہ زینب فرما دیا نے کی فرما دیا آئیاں فرمایا پھوپھی بار بار ایوئی پوچھ دیا ہے جدو کربلا تو چلیے میرے حسین دا کی حالا جدو کربلا تو چلیے دس میرے حسین دا کی حال سی آپ سمجھ گئیاں کہ میری ماں فاطمہ اپنی بچی دی حفاظت بھی کر دیا رہیاں نے میری ماں فاطمہ اپنے کربلا والے آندھی گل بھی پوچھ دیا رہیاں نے عزیزہ نے دی وقار آل محمد دا قافلہ چلدا 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 جدو شام دے بازار وچ گیا تے لوگ صدقہ خیرات لے آئے کہ قیدیاں نو کھانا کھلائیے تے اللہ راضی ہوندہ ہے سیدہ زینب نے فرمایا فضا اہل شام نو آکھو اسی صدقہ کھان والے نہیں اسی صدقہ دین والے ہیں لوگاں پہچان کوئی نہیں پراپوگنڈا ہر دور دے اندر بڑی طاقتور چیز رہا ہے دسیا ہے گیا سی شہر سجاؤ باغی آگئے لیکن جدو سجاد دا چہرہ ویکھیا تے ویکھن والے کہندے انج تے باغی نہیں ہوندے اے تے نمازی لگدا ہے اللہ اکبر آل محمد سرکار دا قافلہ رک گیا جدو لوگ صدقہ خیرات لے کے آئے تھے آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ اس آخری چند جملے غور نال سن لینا نال ایک عورت دا مکان سی عورت تھلے اتری ضعیف عورت کہن دیئے فضا اپنی جیڑی توڑی سالار ہے خاتون سردار ہے انہاں کو کہ میں کوئی صدقے تو بغیر چیز پیش کراں تے وہ قبول کر لیں فرمایا ہاں کر لیں وہ عورت گئی انہیں کھانا لیاندہ پانی لیاندہ کپڑے پیش کیتے جب وہ کھانا پینا کھلا بیٹھی نا تو سیدہ زینب پاک فرمانیاں نے فیضا اس عورت نو ذرا میرے قریب لیا وہ عورت قریب آئی جناب سیدہ زینب فرمانیاں نے ضعیفہ مائی دس انی خدمت کیوں کیتیا ساڑی تے آج کوئی خدمت نہ کر رہا تو کون ہے وہ عورت بول کے آندھی ہے بی بی میں مدینے دے رہن آلیاں جدو میں مدینے ہون دی آئی سادات دے گھر نوکری کر دی آئی جدو میری شادی ہوئی تو میری سین سیدہ فاطمہ نے میں دعا دیتی آئی کہ تو سیدہ بھی نوکری کر دی رہی ہیں اللہ تین رنگ لائے گا پر اگر کدی ڈیگر دے ویلے کوئی قافلہ تیرے بوئے تے آ جائے انہاں دی خدمت کریں زہرہ راضی ہوئے گی سیدہ سمجھ گئیاں اننے سال پہلا ماں میرے آن دا انتظام کر دی رہی ہے اللہ اکبر آپ فرما دینے اے ضعیف عورت ہن میں تیری کی خدمت کر سکنی ہوں اس ویلے ضعیف آندھی ہے بی جی خدمت کی کرانی ہے میں سنے ہیں قیدیاں دیاں دعاواں منظور ہو دیاں نے دعا کرو جڑے سیدہ دی نکیاں ہوندیاں نوکری کر دی رہیاں انہاں دی زیارت نصیب ہو جائے ایک واری میرا دل کردہ ہے میں سیدہ زہرہ دی زینب نو ویکھاں میں ام کلثوم نو ویکھاں جڑی نکیاں ہوندیاں بھی پردے دار آئیاں میں ایک واری مولا حسن تے مولا حسین نو ویکھاں ایو دعا چکرو سیدہ زینب فرما دیا نے بی بی اے دعا تے منگن دی لوڑی کوئی نہیں جے زینب ویکھنیاں تے تیرے سامنے کھلوتی ہوئی ہے تے جے ام کلثوم ویکھنی تے آ ام کلثوم بی بی رو کے آندھی ہے سیدہ دی جلدی دس حسین کتھے وے جے تسی یہ سال چتے پھرا کتھے جے اس ویلے سیدہ دی فرماندیاں نے ضعیفہ ذرا نظر اتا اٹھا جیڑا نیزے تے سوارے اے تیرا مرشد حسین اللہ اکبر کبیرہ اس ویلے او مائی رو کے آندھیے او وسدیاں مدینے آلے سیدہ ہو کیڑی حالت چو فرمایا بی بی نانے دا دین تاں بچدا جے قربانیاں دیتیاں جان عزیزانے دی بکار اے سید نے
جنہوں نے قربانیاں دے کے رسول اللہ دا دین بچایا ہے. بھئی آل محمد دی معرفت حاصل کرو دوستو اور عزیزو. لڑائی اور جھگڑے موقوف کر دیو، لڑنا بند کرو، رسول اللہ دا دین سمجھو اور آل محمد دے طریقے نال سمجھو اور اصحاب رسول دا ادب کریا کرو. جڑا بندہ اصحاب رسول دا ادب نہ کرے گا اس بیلی نو آل محمد دی محبت اصلی نصیب نہیں ہونی. بھائیا اصلی محبت آل محمد نال کرو لیکن حضور دے صحابہ دی بے ادبی نہ کرو. تے چلو ایک آخری گل کرنا، جڑا بھائی صحابہ نہیں بھی بیلی مندہ وہ برا نہ آکھیا کرو، منن والے تکلیف ہو سی. جڑا آندا ہے من مولا علی آکھیاں شرک لگدا ہے، او بھائی تسی نہ آکھو مولا علی، تسی حضرت علی آندے رہو، پر مولا علی آکھن والے برا نہ آکھو، کسی دیوانے دا دل دکھ جائے گا. لہذا دوسرے دے نظریات دا احترام بھی کرنا سیکھو. اللہ کریم توفیق دے وے. اپنا عقیدہ چھوڑو نہ تے دوجیاں چھیڑو نہ. رب سونا خیر فرمائے، برکت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ. اللہ سونے سب بھائیاں تیرا دیو. انہاں بچیاں دے اس پروگرام نو قبول فرما، بیماران صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق عطا کر. میرے بچیاں دے رزق حلال وچ مال جان وچ برکت فرما، دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا کر، خیر و عافیت عطا کر. میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ سب سجنا تیرا دی ہو جا. جڑے بچے بیٹھے نے آئے نے انہاں سارے دی حاضری قبول، انہاں دے فوت ہونا لین جنت عطا کر، انہاں دے رزق وچ برکت فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.